بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شریعت نے زینت کو اڈاپٹ کرنا، اس کو پسند کرنا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے رکاوٹ تو نہیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے اوپنلی ڈکلیئر کیا تھا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ۔ کہو کس نے حرام کی ہیں زینتیں؟ وہ تو میں نے نکالی ہی اپنے بندوں کے لیے۔ یہ موتی، مونگے، سونے، ہیرے، جواہرات اللہ نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیے، کیوں بنائے؟ یہ رنگ، یہ ڈائز، یہ پگمنٹس، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں سجنے بننے کا خواہش، شوق، طلب، تڑپ رکھی تھی۔ اور آج ہی میں آپ کو حدیث کے چیپٹر میں بھی بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے کوئی احکامات ایسے نہیں ہیں جو فطری آرزوؤں کا گلا گھونٹتے ہیں، جو فطری خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں۔ ہمارا دین فطرت ہے، اور میرا خالق جو میرے مزاج کو بنانے والا، میرے اعصاب، میرے خواص، میری آرزوؤں کو بنانے والا ہے، وہ میری آرزوؤں کا گلا گھونٹتا نہیں ہے اپنے دین کے احکامات میں۔ اس نے خود میرے دل کے اندر، ایک عورت کے دل کے اندر سجنے، سورنے، خوبصورت بننے کی خواہش، آرزو ڈالی ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے اس نے اس روئے زمین پر عورت کے سجنے بننے کے لیے ریشم، اطلس، بہت سے ریشمی کپڑے، بہت سے زیور اور یہ چیزیں فراہم کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کے لیے، مردوں کے لیے یہ ریشم کو حرام کر دیا، اللہ نے امت کے مردوں کے لیے سونے کو حرام کر دیا، لیکن عورتوں کے لیے تو حرام نہیں کیا۔ یہ زینتوں کو اپنانا، زینتوں کی خواہش رکھنا جائز ہے، حلال ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، بلکہ جب صحیح جگہ پر ہوگا تو شوہر کے لیے بننے، سنورنے اور سجنے والی کو تو 200 سال کی عبادت کا اجر دیا جائے گا۔ ہاں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہ منع کیا، نہ ناجائز کیا، نہ حرام کیا، ہاں اس کا ایک دائرہ اسپیسیفائی کر دیا، اور وہ دائرہ میرے رحمان، میرے خالق مالک نے میری فطرت، میرے مزاج، میری خواہشات اور میرے آرزوؤں کے مطابق وضع کیا۔ جتنے، جہاں، جب، جس سرکل میں اچھا لگنے، سورنے، بننے کی خواہش، آرزو ہے، میرے رب نے وہاں اجازت دے دی۔ مجھے لیے تمام میری میل جول کی عورتیں، ایک مسلمان خاتون کے لیے اس کی تمام میل جول کی عورتیں، اس کی برادری، اس کی رشتہ دار، اس کی سہیلیاں، اس کی دوست، اس کی ہمسائی مسلمان عورتیں، جہاں پہ اس کا دل کرے گا کہ وہ اچھا پہنے، وہ اچھا اوڑے، وہ خوبصورت لگے، ان تمام مسلمان عورتوں کے سامنے اس کو اجازت دے دی۔ اچھا، پھر ایک اور سرکل بھی ہوگا، اس کا دل چاہے گا اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے ماموں، اپنے چچا، اس کے جو انٹیمیٹ سرکل کے مرد رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے بھی اس کا دل کرے گا کہ وہ سوچے کہ یہ ویل ڈریسڈ ہے، یہ اپنے آپ کو اچھا کیری کرتی ہے، وہ اس کے بارے میں ایک اچھا تاثر اور ایک اچھی رائے قائم کریں۔ تو اس سرکل کے اندر بھی جہاں اس کے لیے اہم تھا، جہاں اس کی خواہش ہوگی، جہاں اس کا دل کرے گا کہ ان کی رائے میرے بارے میں اچھی ہو، وہاں بھی شریعت نے اجازت دے دی۔ جہاں پہ اس کو مجبوری تھی کہ وہ چھوٹے نابالغ بچوں کے ساتھ ہر وقت اس کا انٹریکشن تھا، وہاں پہ بھی اس کو اجازت دے دی۔ لیکن جس سرکل کے بیونڈ اس کے لیے ضروری نہیں تھا، اس کے لیے اہم اور امپورٹنٹ نہیں تھا، اپنی زینت ان کو دکھانا اس کے لیے نہ ضروری تھا، نہ اہم تھا، بلکہ الٹا اس کے لیے نقصان دہ تھا۔ میرے رب نے اس عورا کو، اس عورت کو اپنی زینت چھپانے کا طریقہ سکھا دیا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے۔ میں کئی دفعہ کہتی ہوں، آپ کو میں پھر کہوں گی، مجھے بتائیں کہ ایک خاتون کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کہ اپنے بھائی اور اپنے چچا کے سامنے بننے سنورے کی آرزو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو کیا فرق پڑے گا کہ جس اسکول سے وہ اپنے بچے کو لینے جا رہی ہے اس کا چوکیدار اس کے حسن سے مروب ہو، جس سبزی والے اور جس گوشت فروش سے اس نے گوشت خریدنا ہے وہ اس کے حسن سے مروب ہو، یا ایک ڈائر یا ایک ٹیلر اس کے حسن کی رودادیں گائے؟ کیا فرق پڑے گا؟ Is it important? Does it matter to her کہ کوئی چوکیدار، کوئی ٹھیلے والا، کوئی جوتی بیچنے والا، کوئی گوشت بیچنے والا، کوئی سبزی بیچنے والا یا پھل بیچنے والا اس کے حسن کو دیکھے، اس کی زینت سے متاثر ہو، اس کے کیری کرنے کے طریقے کو سراہے یا اس سے امپریس ہو؟ It's not important. It just doesn't matter for her. تو وہ سرکل جو اس کو میٹر نہیں کرتا تھا،
بلکہ جس سرکل کو امپریس کرنے کے بعد اس معاشرے میں اس کو نقصان کا امکان تھا، اس معاشرے میں اس کو گزند پہنچانے کا امکان تھا، وہ کمزور ہے، وہ نازک ہے، اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، تو اللہ نے اس کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اپنی اس فتنے والی زینت کو بچانے کا طریقہ سکھا دیا۔ اللہ نے تو عورت کو عورا بنا کے اپنی بڑی قیمتی اور خوبصورت تخلیق بنا کے چھپانے کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اللہ اپنی قیمتی چیزوں کو چھپایا کرتا ہے، میں اور آپ بھی اپنی قیمتی اور انمول چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو انمول اور قیمتی سمجھ کے، حسین اور اسپیشل سمجھ کے اس کو کہا تھا اپنے گھر کی زینت بنو، معاشرے کی زینت نہ بننا، محفلوں کی زینت نہ بننا، اپنے شوہر کی دلہن بننا، پورے معاشرے کی دلہن بن کے اپنا حسن اس معاشرے میں فتنہ، بے حیائی، فحاشی اور انیہ کا ذریعہ نہ بنا دینا۔ اس میں معاشرے کی بھی بھلائی ہے، تمہارے گھر کی بھی بھلائی ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کی بھی خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت دائرہ کار سکھا دیا۔ اللہ ہمیں اس دائرہ کار کی وسعت کو سمجھنے، اس کی اہمیت کا احساس کرنے اور اپنے آپ کو بس اپنی زینتوں میں اس وسعت والی حد تک محدود رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ